سمجھنا چاہیے اور بھول سمجھ کر ہی انسان کو اپنا عقیدہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہاں سے ایک بات عقیدے کی سمجھ لینی چاہیے، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تمام کے تمام معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں۔ معصوم جس سے گناہ ہو نہیں سکتا، محفوظ جس سے اگر گناہ ہو جائے تو وہ گناہ نامہ اعمال میں باقی نہیں رہتا۔ انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو نہیں سکتا، صحابہ محفوظ ہیں، گناہ ہو سکتا ہے اور بہت ساری کوتاہیاں ہوئی بھی ہیں، مگر وہ کوتاہیاں نامہ اعمال میں باقی نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت ان تمام کے تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور ان کی معافی کا اعلان اعلان اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا فرمایا ہے۔ لہٰذا انبیاء معصوم ہیں، صحابہ اکرام محفوظ ہیں، اولیاء اکرام جتنے دنیا کے اندر ہیں اللہ ان میں سے بہت سو کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ محفوظ سے مراد وہی بات ہے کہ گناہ عام طور پہ ہوتا نہیں، لیکن اگر بشری تقاضے کی بنیاد پر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کوتاہی کے بعد وہ نامہ اعمال میں باقی نہیں رہتا، اللہ توبہ کی فوراً توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر تیسری بات کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جنت کے اندر رکھا تو یہ ان کا ٹریننگ سیشن تھا۔ گزشتہ درس میں بھی یہ بات ساجد نے عرض کی تھی کہ جیسے سی ایس ایس کے امتحان دیتے ہیں اور سی ایس ایس کے ایگزامز دینے کے بعد جب پوسٹنگ ہوتی ہے تو پوسٹنگ سے پہلے ٹریننگ سیشن ہوتا ہے۔ فوج کے اندر بھی اسی طرح سے ہے کہ فوجی کی کسی بھی جگہ پر پوزیشن الاٹ ہونے سے پہلے اس کا ایک ٹریننگ سیشن ہوتا ہے سول سروسز کے اندر۔ یہ جو ٹریننگ سیشن ہوتا ہے، اس ٹریننگ سیشن کے اندر گائیڈ کیا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ کام آپ نے آئندہ کی بنیاد کے اوپر کرنے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی جانب سے بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ٹریننگ سیشن تھا جو جنت کے اندر رکھا گیا، جہاں پہ بات بتلائی گئی کہ اب آپ کی پوسٹنگ دنیا کے اندر ہو رہی ہے، آپ کی اور آپ کے آنے والی اولاد کی، اور اس پوسٹنگ کے اندر کام کرنے کا یہ ہے کہ اپنی جانب سے گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو فی الفور اللہ کے دربار میں توبہ کرنی ہے، جیسا کہ اس واقعے سے سمجھ آ گئی بات۔ یہاں پر ایک آخری بات جس کا اگلے رکوع سے تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ شیطان نے حقیقتاً جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ورغلانے کی، بہکانے کی کوشش کی، تو آدم علیہ السلام پر دو طرح سے اس نے وار کیے۔ پہلا وار تو یہ تھا کہ غلط کھانا کھلا دیا، جو چیز اللہ نے منع کی وہ کھلا دی، غلط کھانا کھلا دیا، اور دوسرا اس کے ذریعے سے لباس کو ان کے اوپر سے اتروا دیا۔ تو شیطان کے دو حملے تھے، پہلا حملہ حرام غذا، دوسرا حملہ لباس اتروانا۔ اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے بنی آدم کو پیغام دے دیا کہ اے بنی آدم، یہ شیطان نے تمہارے آبا و اجداد میں جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام پہ دو وار کیے تھے، دنیا میں تمہارے اوپر بھی یہی دو وار کرے گا۔ لہٰذا شیطان کا آج بھی یہی وار ہے کہ وہ حرام لقمہ انسان کو کھلانے کی کوشش کرتا ہے، حرام کھانے کے اندر ملوث کرتا ہے، یا تو حرام کھانا ہوتا ہے یا کھانا تو حلال ہوتا ہے لیکن حلال کھانے کو کھلانے کا طریقہ حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی حلال ایک چیز یہ ہے کہ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہو، حرام نہ ہو، اور دوسرا اس کو کمانے کا طریقہ جو ہے وہ طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ تو پہلا شیطان کا وار یہ ہے کہ وہ حرام چیزوں کے اندر انسان کو ملوث کر دیتا ہے، حرام چیزوں کے اندر لگا دیا کرتا ہے، اور دوسرا وار کہ وہ لباس کو اتار دیتا ہے، یعنی انسان کے اندر فحاشی کو پروموٹ کرتا ہے، فحش باتوں کو، فحش کاموں کو انسان کے اندر پروموٹ کرتا ہے۔ یہی دو وار اس کے پہلے بھی تھے، آج بھی اسی کے دو وار ہے۔ لہٰذا یہ دو بار عربوں کے اندر بھی شیطان نے حملہ کیا تھا انہی دو طریقوں کے ذریعے سے۔ تو قرآن کریم نے جو عربوں میں مختلف جہالت کی رسومات پائی جاتی تھی جن میں شیطان کے دو وار تھے، ان وار کا تذکرہ اس اگلے رکوع کے اندر فرمایا ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنی آدم کے اندر، عربوں کے اندر جو بیت اللہ تھا اس کی ایک خاص اہمیت تھی۔ لہٰذا کچھ قبیلے عربوں کے ایسے تھے جن کے اندر قریش بھی شامل ہیں، قریش اور ان سے متعلقہ چند خاص قبیلے ایسے تھے جنہوں نے بیت اللہ کی نگرانی اپنے ذمے لے رکھی تھی، بیت اللہ کی حفاظت کرنا، اس کی تمام چیزوں کا خیال رکھنا، اس کے متولی وہ کہلاتے تھے، کیئر ٹیکر وہ تھے۔
یہ سارے قبیلے جو بیت اللہ کا خیال رکھا کرتے تھے، بیت اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے اوپر تھی، یہ سارے کے سارے قبیلوں کو حمص کہا جاتا تھا۔ حمص کے نام سے کچھ قبیلوں کا مجموعہ تھا۔ یہ جو قبیلوں کا مجموعہ حمص کہلاتا تھا، یہ اپنے آپ کو دیگر تمام قبائل سے بڑا اعلیٰ اور بڑا سپیریئر سمجھا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں الگ تھلگ کہا کرتے تھے، ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے، ہم تو اللہ کے فیورٹ ہیں، ہم تو اللہ رب العزت کے قریبی لوگ ہیں۔ اور دیگر تمام قبائل بھی ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے اس بنا پہ کہ واقعی ان کو بیت اللہ کی طوالت ملی ہوئی ہے، بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کے کیئر ٹیکر ہیں، تو لہٰذا ان سے زیادہ فضیلت والا کون ہو سکتا ہے؟ اب اس کے ضمن میں ایک بات یہ آ گئی کہ ان پر شیطان نے دو طریقوں سے حملہ کیا۔ ایک حملہ تو یہ کہ انہوں نے بعض چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، بکری کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے، بکری کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے، اسی طریقے سے چربی استعمال نہیں کیا کرتے تھے، بہت ساری دیگر کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے ذام میں یہ بات تھی کہ ہم تو بڑے سپیریئر ہیں، ہم تو بڑے خاص لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے منع کر دیا ہے۔ دوسرا وار یہ تھا کہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ایک خاص وقت عطا فرمائی ہے، جس وقت کے ساتھ، جس حیثیت کے ساتھ ہم یہاں پہ ہیں، دیگر لوگوں کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا جب دیگر افراد بیت اللہ میں آیا کرتے تھے طواف کرنے، تو ان کو کہا کرتے تھے یہ جو کپڑے تم نے پہنے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ تم ان کپڑوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرو۔ اچھا تو پھر کیا کریں؟ ان لوگوں کو بھی یہ بات وہ ہوتی تھی کہ ہاں جی واقعی ہم اس قابل تو نہیں کہ ان کپڑوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کریں، چنانچہ وہ ان حمص قبیلے والے لوگوں سے کپڑے ادھار مانگ لیا کرتے تھے کہ بھائی آپ اپنے کپڑے ہمیں دے دیں، ان کپڑوں کو پہن کر ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ تو حمص قبیلے کے بعض لوگ تو کچھ لوگوں کو کپڑے دے دیا کرتے تھے، بعض انکار کر دیا کرتے تھے۔ اب جن کو انکار ہو گیا ان کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھنے لگ گئی، تو انہوں نے ایک روایت قائم کر لی کہ چونکہ اپنے کپڑوں میں بیت اللہ کا طواف نہیں کیا جا سکتا اور یہ کپڑے دے نہیں رہے، تو لہٰذا آسان طریقہ یہ ہے کہ کپڑے اتارو اور برہنہ طواف شروع کر دو۔ لہٰذا ایک عربوں میں ایک روایت قائم ہو گئی کہ حمص قبیلے کے علاوہ دیگر تمام افراد جو آیا کرتے تھے وہ آ کر برہنہ طواف کیا کرتے تھے بیت اللہ کا۔ قرآن کریم نے ان دو رسومات کا یہاں پہ ذکر فرمایا اور عربوں کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو شیطان نے تم پر انہی دو طریقوں سے حملہ کیا ہے، جیسے تمہارے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام پہ حملہ کیا تھا، حرام کھلانے کی کوشش کی، اور دوسری چیز کہ ان کے اوپر سے کپڑے اتروا دیے۔ آج تم پر بھی یہی دو اٹیک ہو رہے ہیں کہ تمہارے اوپر سے بعض چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں تم نے اپنے اوپر جان بوجھ کے حرام کر دیا۔ اللہ نے تمہیں لباس عطا فرمایا، تم نے اس لباس کو اپنے اوپر سے اتار دیا اپنے ہی ذام کے مطابق، اپنی ہی سوچ کے مطابق۔ تو چنانچہ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت انہی دو باتوں کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے، یعنی ہم نے تمہیں ایک نعمت عطا فرمائی لباس کی، یواری سوآتکم، تاکہ تم اپنے ستر کی حفاظت کر سکو، تاکہ تم اپنے ستر کو چھپاؤ، اپنے پوشیدہ اعضاء کو چھپا سکو، وریشا، اور ہم نے تمہیں لباس عطا کیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے خوبصورت نظر آؤ۔ قرآن کریم نے اس لباس کے دو مقاصد یہاں پہ بیان فرمائے۔ پہلا مقصد تو یہ بیان فرمایا کہ لباس ایک ایسی چیز ہے کہ جو جسم کو ساتر رکھتی ہے، اپنے ستر کی حفاظت کا مقصد ہے اس لباس کا۔ تو پہلا مقصد بیان کر دیا اس لباس کا کہ اس کے ذریعے سے ستر چھپنا چاہیے، اور دوسرا مقصد بیان فرما دیا کہ اس کے ذریعے سے زینت اختیار کرو، خوبصورتی تمہارے اندر آتی ہے۔ ایک بے لباس آدمی کے بجائے ایک لباس والا آدمی زیادہ خوبصورت لگتا ہے ایک فطرت سلیمہ رکھنے والے شخص کو۔ لہذا فرما دیا کہ یہ دو کوالٹیز لباس کے اندر ہونی چاہیے۔ پہلی کوالٹی کہ اس کے ذریعے سے ستر چھپتا ہو۔ اگر تم نے ایسا لباس اختیار کیا ہوا ہے جس سے ستر ہی نہیں چھپتا،
مثال کے طور پہ آج بہت سارے لوگ اس طرح کا لباس پہن لیتے ہیں، شارٹس پہن لیتے ہیں جن سے سطر واضح ہوتا ہے۔ اس عاجز نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سطر جو ہے مرد کا وہ ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک ہے، گھٹنے سطر کے اندر شامل ہیں، لہٰذا گھٹنوں کو چھپانا یہ سطر کا حصہ ہے، ان کو چھپانا لازم اور واجب ہے۔ جو نہیں چھپائے گا وہ گناہگار ہوگا۔ یہ مرد کا سطر ہے، اور عورت کا سطر اس کا پورا بدن ہے سوائے اس کے چہرے کے اور اس کی دونوں ہتھیلیوں کے۔ یہ اللہ رب العزت نے سطر بنایا ہے۔ تو قرآن کریم یہ بات بتلا رہا ہے کہ پہلا حکم یہ ہے کہ تمہارا لباس ساتر ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا لباس ایسا ہو جس کے ذریعے سے سطر تمہارا کھلا ہوا ہو، یا ایسا لباس ہو کہ اگرچہ سطر پہ ڈھکا ہوا ہو لیکن سطر کو بہت زیادہ طور پہ واضح کرتا ہو۔ ٹائٹ جینز پہن لی، ٹائٹ شرٹ اتنی پہن لی کہ جسم کا ساری ساخت واضح ہو رہی ہے، یہ بھی شریعت نے منع کیا۔ عورتوں کو بالخصوص منع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عورتیں اس طور کا لباس پہنیں گی کہ وہ لباس ان کے جسم سے ایسے چپکا ہوا ہوگا کہ لباس کا پہننا اور نہ پہننا برابر ہوگا۔ تو لہٰذا شریعت مطہرہ نے یہ بات بتلا دی، اور ہمارے مشائخ نے ایک بات اس کے اندر بڑی خاص لکھی ہے، اور وہ بات یہ لکھی کہ جو شخص اپنے لباس میں تنگی کرتا ہے، تنگی سے مراد لباس کو ٹائٹ رکھتا ہے، اپنے جسم کے ساتھ چست رکھتا ہے، جو شخص اپنے لباس میں تنگی کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں تنگی فرما دیتے ہیں۔ جو اپنے لباس کو کشادہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے رزق کے اندر کشادگی فرما دیا کرتے ہیں۔ رزق کے اندر کشادگی چاہتے ہیں، اپنے اور اپنے گھر والوں کے لباس کو کشادہ کریں اور اتنا رکھیں کہ جتنی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ تو پہلی بات تو فرمائی کہ لباس ساتر ہونا چاہیے۔ دوسری بات کہ اس لباس کے ذریعے سے خوبصورتی آراستہ ہو رہی ہو، میل کچیل والے کپڑے نہ ہوں، ایسے نہ ہوں کہ جس کو دیکھ کے دوسرے کو کراہت حاصل ہو رہی ہو۔ تاہم شریعت مطہرہ نے بات کہی کہ لباس کے اندر یہ بات تو ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کی خوبصورتی کے اندر نکھار آ رہا ہو، خوبصورتی اس کے اندر پیدا ہو رہی ہو، لیکن اس لباس کو تفاخر کا، تکبر کا، دکھلاوے کا، خوش نمائی کا، ریاکاری کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اگر ایک انسان لباس پہنتا ہے کہ میرے اس لباس کے پہننے کی نیت یہ ہے کہ میں پہن رہا ہوں اس لیے تاکہ لوگ میری تعریف کریں، کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ بندہ لباس پہنتا ہے پھر اس کے بعد دوسروں کو سے پوچھ رہا ہوتا ہے باقاعدہ بھائی کیسا لگ رہا ہوں میں، تو یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ جو لباس پہن رہا ہوں لباس کا مقصد ہی خوش نمائی ہے، لباس کا مقصد ہی دوسروں کو دکھلانا ہے، لباس کا مقصد ہی دوسروں کے ذریعے سے شاباش حاصل کرنا ہے۔ تو جب بندے کا مقصد لباس کے ذریعے سے دوسروں کو دکھلانا ہو تو یہ ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے، خوش نمائی کے ذریعے میں زمرے میں آتا ہے، تفاخر کے زمرے میں آتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس کو منع کیا۔ تیسری بات قرآن کریم حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا مردوں کے لیے لباس میں شرط یہ ہے کہ وہ لباس ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جو کپڑے کا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ ٹخنوں سے نیچے کا جسم کا حصہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کے اندر جلے گا۔ نماز کے اندر بھی یہی حکم ہے، نماز سے باہر بھی شریعت مطہرہ نے یہی حکم فرمایا۔ پھر چوتھی ایک اور حکم فرما دیا کہ لباس انسان کا اس کی مالی وسعت کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ اللہ نے جتنی مالی وسعت عطا فرمائی ہے اس کے اندر درمیانے درجے کا لباس ہونا چاہیے۔ اتنا ایسا بھی لباس نہ ہو جس کو دیکھ کے ہر بندہ یہ سوچے یہ تو انتہائی غریب آدمی ہے، اور اتنا اس کے اوپر خرچہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے انسان کے اندر جس سے دوسرے کو خوش نمائی یا دوسرے کی شاباش حاصل کرنے کا فیکٹر آ رہا ہو۔ درمیانے درجے کا ایک لباس ہونا چاہیے، اس کے اندر مالی وسعت کو سامنے رکھتے ہوئے ہونا چاہیے۔ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے لباس پر میل کچیل تھا، پھٹے پرانے کپڑے تھے، اس پر پیوند غالباً لگے ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ اللہ نے تمہیں مال عطا نہیں کیا؟
اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مال تو ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے مال کا تیرے جسم کے اوپر نظر آنا ضروری ہے، یعنی تمہارا لباس ایسا ہو جس سے لوگوں کو پتہ چلے بھائی یہ مانگنے والا کوئی نہیں ہے، یہ کوئی غریب آدمی نہیں ہے کہ جس کی ہمیں مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لباس کو ایک درمیانے درجے کا ہونا چاہیے، لباس کو جسم کا ساتر ہونا چاہیے، ستر والا ہونا چاہیے، لباس کے اندر خوشنمائی کا فیکٹر نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کو دکھلاوا نہ ہو، اور آخری بات کہ لباس کے اندر ایک کوالٹی یہ ہو کہ وہ انسان کے ٹخنوں سے اوپر ہو۔ یہ 4-5 اللہ رب العزت نے حکم لباس سے متعلق فرمائے ہیں۔ ارشاد فرمایا یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے، یواری سوآتکم، تاکہ تم اس کے ذریعے سے، یواری سوآتکم، تاکہ وہ تمہارے جسموں کو، تمہارے پوشیدہ اعضاء کو ڈھانپ دے، وریشا، اور تمہارے اندر خوبصورتی پیدا کر دے۔ لیکن جیسے تم ظاہری لباس کی فکر کر رہے ہو، یاد رکھو جیسے ظاہر کا ایک لباس ہے، ایک باطن کا بھی لباس ہے، اور باطن کے لباس کا نام تقوی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس تو سب سے بہترین لباس ہے، لہٰذا تقوی والا لباس پہنو، اپنے باطن کے اوپر تقوی کا لبادہ اڑھا دو، اپنے باطن کے اوپر تقوی کی فکر کرو، تقوی والا لباس پہن لو۔ ایک اور علمی نقطہ یہاں سے پتہ چلتا ہے، ایک اشارہ اللہ نے دے دیا کہ دیکھو تمہیں لباس کی اتنی ساری کوالٹیز بتا دیں، تم سب یاد نہ رکھ سکو، آسان سی بات بتلا دیتے ہیں۔ آسان سی بات یہ ہے، جو اہل تقوی کا لباس ہے، جو اس زمانے کے علماء کا، اس زمانے کے مشائخ کا لباس ہے، اس لباس کو اختیار کر لو تو اس کے اندر یہ ساری شرائط پائی جائیں گی۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے، اور اسی سے اشارہ ہو گیا اہل تقوی کے لباس کو اختیار کر لو گے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ اس کے ذریعے سے تم نصیحت کو حاصل کر سکو۔ آگے فرمایا یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں آزمائش میں نہ ڈالے، فتنوں میں نہ ڈالے تمہیں شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے جد امجد، تمہارے دادا اور دادی آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکالا، ینزع عنہما لباسہما، ان دونوں سے ان کے لباس کو اتروا دیا، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان دونوں اپنے پوشیدہ اعضاء کو دیکھ لیں، یعنی ان کے پوشیدہ اعضاء کو ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کر دیا۔ انہ یراکم، یاد رکھو بے شک وہ شیطان، یراکم تمہیں دیکھ سکتا ہے، ہوا وقبیلہ، شیطان اور اس کے جو چیلے ہیں وہ سب کے سب تمہیں دیکھ سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں، من حیث لا ترونہم، اس طور پہ کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے ان کو اس طور پہ بنایا ہے کہ تمہیں وہ نظر نہیں آتے، لیکن وہ تمہیں ہر طور پہ دیکھ رہے ہیں اور تمہارے ساتھ ساتھ ہیں اور تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس حملے سے کیسے بچ سکتے ہو؟ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو دوست بنا لیا ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان نہیں لاتے، شیطان کا ان کے اوپر پورا کا پورا قدرت ان پر حاصل ہے، شیطان اچھے طریقے سے ان کو قابو کر کے رکھتا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ جو ایمان نہیں لے کے آتے، شیطان کی 100% قدرت ان کے اوپر حاصل ہے، لہٰذا شیطان ان سے کھیلتا ہے، اور جو ایمان لے آئے مگر ایمان لانے کے بعد تقوی کا لباس نہیں پہنا، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی شیطان کو قدرت ہوتی ہے، اگرچہ 100% نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ قدرت ہوتی ہے، وہ ان سے کھیلتا ہے، وہ ان کے اندر شیطانی عملیات کو ڈال دیا کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جایا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ رب العزت کی پر ایمان بھی لاتے ہیں اور ایمان لانے کے ساتھ تقوی کا لباس بھی اختیار کرتے ہیں، اب شیطان کا داؤ ان کے اوپر ہرگز نہیں چل سکتا، شیطان ان کے اوپر کوئی کام نہیں کر سکتا، ان کے اوپر کسی قسم کا اس کا وار نہیں چل سکتا، اس لیے کہ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو لوگ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں ان پہ شیطان کا ہرگز کو داؤ نہیں چل سکتا۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً،
یہ معاملہ یہ پیش آیا کہ جب ان کو یہ بات کہی گئی مکہ میں رہنے والے افراد کو جو حمص سے باہر کے لوگ تھے، جب یہ برہنہ طواف کیا کرتے تھے اور کئی نسلیں گزر گئی ان کی، اب جب ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی تم یہ برہنہ طواف نہ کرو، تو آگے سے کہا کرتے تھے کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے سے کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تو اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً جب یہ فحش کام کرتے ہیں، قالوا تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں وَجَدْنَا عَلَيْهَا آباءنا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طور پہ پایا ہے، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا اور اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم برہنہ طواف کرو۔ قل آپ ان کو بتلا دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اللہ کسی فحش کام کا حکم نہیں دیتا کسی کو بھی۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں خود علم نہیں ہے۔ قل آپ ان کو فرما دیجئے امر ربی بالقسط اللہ نے اس کام کا حکم نہیں دیا، اللہ نے کس کام کا حکم دیا ہے؟ امر ربی بالقسط اللہ نے حکم دیا ہے انصاف کرنے کا۔ واقیموا وجوہکم عند کل مسجد جب کبھی بھی سجدہ کرو تو سجدے کے اندر اپنے رخ کو پروردگار کی جانب رکھو، اس بات کا حکم دیا ہے۔ وادعوہ مخلصین لہ الدین اور اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اللہ کو پکارو خالص اسی کا اعتقاد کرتے ہوئے۔ تین حکم فرما دیے۔ پہلا حکم کہ اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، حقوق العباد کی ترغیب دے دی۔ دوسری بات فرما دی وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ جب سجدہ کرنا ہے تو سجدے کے لائق ایک اللہ ہی کی ذات ہے، بتوں کے سامنے سجدے نہیں کرنے، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ جب اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرنا ہے تو یہاں سے حقوق اللہ پتہ چل گئے۔ پہلی حکم کے ذریعے سے حقوق العباد بتلا دیے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ دوسرے حکم کے ذریعے سے حقوق اللہ بیان کر دیے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور تیسری بات فرمائی خالص اللہ کا اعتقاد کرتے ہوئے اس کو پکارو، یعنی عقائد کی درستگی کی طرف حکم دے دیا۔ عقائد کو اپنے درست رکھو، حقوق اللہ کو ادا کرو، حقوق العباد کو ادا کرو، یہ ہے وہ کام جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان فضول کاموں کا جن کے اندر تم پڑے ہو ان کا اللہ نے ہرگز حکم نہیں دیا۔ کما بداکم تعودون یاد رکھو جیسے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے ایسے ہی تم اس کی جانب لوٹائے جاؤ گے، اور جب لوٹائے جاؤ گے تو وہاں دو گروہ بن چکے ہوں گے، فریقاً ہدا ایک گروہ تو وہ ہوگا جو ہدایت کے اوپر ہوگا، وفریقاً حق علیہم الضلالہ اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جن پر گمراہی ثابت ہو چکی ہوگی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ بے شک ان لوگوں نے یہ جو برہنہ طواف کر رہے ہیں اللہ کے حکموں کو پامال کر رہے ہیں، انہوں نے شیطان کو دوست بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ وَيَحْسَبُونَ اور وہ یہ گمان کرتے ہیں أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ کہ وہ ہدایت کے اوپر ہیں، بھلا کیسے ہدایت کے اوپر ہو سکتے ہیں؟ وہ ہدایت پہ ہرگز نہیں ہے، اور جو بات کہہ رہے ہیں وہ انتہائی غلط بات ہے۔ لہٰذا یا بنی آدم اے آدم علیہ السلام کی اولاد خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ جب کبھی مسجد جاؤ تو زیب و زینت کی جو چیز اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے یعنی لباس عطا فرمایا ہے اس لباس کو پہن کے جاؤ۔ برہنہ مسجد کے اندر نہ آؤ، مسجد کے اندر بغیر کپڑوں کے نہ آؤ، بلکہ مسجد کے اندر آؤ تو اس لباس کو پہن کے آؤ جس لباس کو اللہ نے تمہاری زیب و زینت کا ذریعہ بنایا۔ مفسرین نے یہاں سے لکھا ایک حکم تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ دے دیا کہ تمہارے لیے بغیر کپڑوں کے برہنہ بیت اللہ کے اندر آنا ناجائز اور حرام ہے۔ بیت اللہ کے اندر آنا ہے تو کپڑوں کو اختیار کرو، اور کپڑے پہن کے آنے ہیں۔ کون سے کپڑے پہنے؟ فرما دیا زینتکم وہ کپڑے جو تمہارے لیے زیب و زینت کا ذریعہ ہیں۔ آسان الفاظ میں وہ کپڑے کہ جن کپڑوں کو پہن کر تم کسی معزز آدمی کی دعوت میں جا سکتے ہو، انہی کپڑوں کو پہن کے مسجد کے اندر آؤ۔ لیکن اگر تم مسجد کے اندر آتے ہوئے تمہارے کپڑے اس طور پہ ہوتے ہیں کہ جن کو پہن کے تم کسی عام محفل کے اندر نہیں آ سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نزدیک اللہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تم نے اللہ رب العزت کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی ہے۔ اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ میرے گھر کے اندر آؤ مجھ سے ملاقات کے لیے۔ دنیا والوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہو تو خوب بن سور کے جاتے ہو، خوب بن ٹھن کے جاتے ہو، کیا اللہ سے ملاقات کا وہ حق نہیں کہ کم از کم اس درجے کے کپڑے پہنو جس درجے کے کپڑے پہن کے تم دنیا والوں کے پاس جاتے ہو؟
لہٰذا مسجد کے اندر آؤ تو اس اصول کی بنیاد کے اوپر آؤ کہ تمہارے جسم پر وہ کپڑے ہونے چاہیے کہ جن کپڑوں کو پہن کے تم کسی معزز آدمی کی دعوت کے اندر جا سکتے ہو، اس سے ملاقات کے لیے جا سکتے ہو۔ تم تو سب سے بڑے شہنشاہ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہو، تمہارے جسم پر وہی لباس ہونا چاہیے اور اس کے اندر وہ ساری شرائط پائی جانی چاہیے جو پہلے بیان کی، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لباس وہ ہونا چاہیے جو اس زمانے کے صلحاء، اس زمانے کے اہل تقوی کا لباس ہو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، یہ جو تم نے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر دیا کہ بکری کا دودھ نہیں پینا، بکری کا گوشت نہیں کھانا، چربی استعمال نہیں کرنی، یہ ساری چیزوں کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے، حلال چیزوں کو حلال طریقے سے کھاؤ بھی اور پیو بھی۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ بھی اور پیو بھی۔ وَلَا تُسْرِفُوا، حدود سے تجاوز نہ کرو۔ یہ جو حد سے تجاوز کرنا ہے کہ اللہ نے کوئی چیز حلال کی تم نے اس کو حرام کر دیا، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اللہ نے کسی چیز کو حرام کہا ہے، تم نے اس کو کھانا شروع کر دیا، اس کو اپنے اوپر حلال کر لیا، یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے۔ تو حدود سے تجاوز نہ کرو۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کہا ہے خوب کھاؤ پیو اس کو، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کہا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حلال چیزوں کو حرام نہ کرو اور حرام چیزوں کو حلال نہ کرو۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے حلال کا ان کو استعمال کرو اور خوب کھاؤ ان کو، لیکن یاد رکھو جس کا کھاؤ اسی کے گیت گاؤ۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا عبادت کا، ان عبادتوں کو انجام دو۔ انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ رب العزت حدود سے تجاوز کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ قل، آپ فرما دیجئے، من حرم زینت اللہ، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اللہ نے ہم پہ حرام کی ہیں، اس لباس کو پہن کر بیت اللہ میں آنا یہ اللہ نے ہم پہ حرام کیا ہے، تو آپ ذرا ان سے سوال کیجئے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباد والطیبات من الرزق، جو زیب و زینت، جو لباس اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دنیا میں اتارا اور جو پاکیزہ رزق اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا، من حرم، اس کو کون حرام کر سکتا ہے؟ یعنی حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے سوا کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ کے پاس جو اختیار ہے اللہ رب العزت نے اس حلال اور حرام کی تفصیل اپنی اس کتاب کے اندر بیان کی ہے، اس میں کہیں کوئی حکم ایسا موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ان کو فرما دیجئے کہ یہ بات اللہ رب العزت کی جانب سے ہرگز نہیں ہے۔ جب یہ حکم نبی علیہ السلام نے ان کو بتلا دیا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ تم اس طرح سے نہ کرو، یہ جو تم کر رہے ہو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ کیا اگر یہ اللہ کی نافرمانی ہے اور ہم اللہ کی نافرمانی کے اندر مستقل لگے ہیں تو ذرا آپ بتلائیے کہ اللہ اپنے نافرمان بندوں کو یہ روزی کیوں پہنچا رہے ہیں، ہم کھا پی کیوں رہے ہیں؟ پھر تو ہم فقر و فاقے میں ہونے چاہیے تھے۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں کیوں مل رہی ہیں؟ اگر آج یہ نعمتیں مل رہی ہیں تو کل قیامت کے دن بھی ملیں گی، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ تمام کی تمام چیزیں جو ہمیں مل رہی ہیں ان سب کی نعمتوں کے باوجود اللہ ہم سے ناراض ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ قرآن کریم نے بتلا دیا کہ تم نے اگر دنیا میں نعمتیں مل رہی ہیں تو دنیا میں نعمت اللہ مومن کو بھی عطا فرماتا ہے، کافر کو بھی عطا فرماتا ہے۔ ہاں، جو نعمتیں یہاں مل رہی ہیں تم چاہتے ہو یہ ساری نعمتیں قیامت کے دن، حشر کے دن ہمیں وہاں پر بھی ملیں، تو وہاں پر تو یہ خالص ایمان والوں کو ملیں گی۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، آپ ان کو فرما دیجئے یہ نعمتیں جو ایمان والوں کے لیے ہیں دنیا کے اندر، خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ نعمتیں خالص طور پہ ایمان والوں کے ہی ملیں گی، تم اس دن محروم ہو جاؤ گے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طریقے سے ہم کھول کھول کے اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو ان تمام باتوں کو جاننا چاہتی ہے۔ قل، آپ ان کو سمجھا دیجئے، آپ ان کو بتلا دیجئے، انما حرم ربی الفواحش، تو بے شک میرے پروردگار نے فحش چیزوں کو حرام کر دیا ہے، ما ظہر منہا، چاہے وہ ظاہری طور پہ ہو، یعنی ظاہری فحاشی، جیسے تم برہنہ ہو کے سب کے سامنے آ رہے ہو، تم برہنہ ہو کے طواف کر رہے ہو، یہ ظاہری فحاشی ہے۔ تم دنیا کے اندر ایسا لباس اختیار کر رہے ہو جس کے ذریعے سے تم دوسروں کو اپنی جانب کھینچ رہے ہو، ایسا لباس اختیار کر رہے ہو جس لباس کو لباس نہیں کہا جاتا، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لباس
باوجود اس کے جسم پر ہے مگر اس کے باوجود بندہ عریاں ہے، ایسے لباس اختیار کر رہے ہو کہ جس کو شریعت نے لباس نہیں کہا تو یہ ظاہری فحاشی ہے، اللہ نے اس ظاہری فحاشی سے بھی منع کیا، وما بطنا، اور اللہ نے باطنی فحاشی سے بھی یعنی زنا سے بھی منع کیا۔ جو تم کھلم کھلا فحش گفتگو کرتے ہو، فحاشی کے ذریعے سے اپنے جسم کو نمایاں کرتے ہو، یہ بھی شریعت نے منع کیا، اور تم ایک بند دیوار کے اندر جو برائی کرتے ہو، زنا کرتے ہو، اس کو بھی اللہ نے منع کیا، والاثم، اور اللہ نے حرام کیا ہے ہر قسم کے گناہ کو، والبغی بغیر الحق، اور ناحق طور پہ کسی پہ ظلم کرنے کو اللہ نے منع کیا ہے، وان تشرکوا باللہ، اور اللہ کے ساتھ کسی کے شریک کرنے کو اللہ نے منع کیا ہے، ما لم ينزل به سلطانا، اس لیے کہ اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل دنیا میں نہیں اتاری، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور جن باتوں کو تم دنیا میں نہیں جانتے ان باتوں کو نہ جاننے کے باوجود اللہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہو، اللہ نے تمہیں یہ باتیں نہیں سکھلائیں، اس کے باوجود تم اللہ کے اوپر طرح طرح کے بہتان باندھ رہے ہو، اللہ نے اس سے تمہیں منع کیا ہے، یہ تمام باتوں سے اللہ رب العزت نے تم کو منع کیا ہے۔ لہذا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کے لیے ہم نے ایک وقت مقررہ طے کر رکھا ہے، اس وقت مقررہ تک کے لیے ہم نے ان کو دنیا میں اتارا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اتارا تھا، اس وقت پہ بھی بات فرما دی، فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، یہیں پہ آپ نے زندہ رہنا ہے، یہیں پہ آپ کی موت ہوگی، اور اس کے بعد یہیں سے آپ کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ جو دنیا میں انسان آیا ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد آئی ہے، ان کو بتلا دیا ایک وقت مقررہ کے لیے اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اس وقت مقررہ کے درمیان تمہارے کرنے کا کام کیا ہے؟ تم نے شیطانی وار سے بچنا ہے۔ شیطان تم پر دو ہی طرح سے حملہ کرے گا، کبھی حرام کے ذریعے سے حملہ کرے گا، حرام مال کے ذریعے سے، حرام چیزوں کے ذریعے سے حملہ کرے گا، اور کبھی تمہارے جسم سے لباس اتروا کے تمہیں فحش باتوں اور فحش کاموں کے اندر لگا دے گا۔ یہی تو اس کے وار ہیں جو اس نے آدم علیہ السلام پر چلائے تھے، یہی وار وہ تم پہ بھی کرے گا۔ تمہیں دنیا کے اندر آبجیکٹو یہ ہے کہ تم نے دنیا میں رہنا ہے، تھوڑے وقت کے لیے رہنا ہے، ان تمام باتوں سے بچنا ہے۔ کہیں ذہن میں تمہارے یہ بات نہ آ جائے کہ جی ٹھیک ہے مجھے تو توبہ کا اختیار مل گیا تو میں اپنی عمر کے آخری حصے میں توبہ کر لوں گا، نہ، کسی بھی بندے کا اجل، کسی بھی بندے کا وقت مقررہ کوئی مقرر نہیں ہے، یعنی بتلایا ہوا نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب اس کا وقت مقررہ یعنی موت کا وقت آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، ایک گھڑی کے لیے بھی اس سے آگے نہیں ہوگا، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ ایک گھڑی کے لیے بھی پیچھے ہوگا، ایک سیکنڈ بھی اس وقت سے آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جو وقت طے ہے اس وقت کے اوپر تمہاری روح کو نکلنا ہے اور تم نے اس دنیا سے جانا ہے، اور چونکہ وہ وقت تمہیں نہیں پتا، لہٰذا تمہاری زندگی کا ہر لمحہ، تمہاری زندگی کا ہر سیکنڈ آخرت کی تیاری کے اوپر مبنی ہونا چاہیے۔ ہر سیکنڈ میں تمہاری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں اگلا سیکنڈ مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا، لہٰذا اس سیکنڈ میں اگر کوئی اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اس سیکنڈ کے مکمل ہونے سے پہلے میں اللہ رب العزت سے اس پہ معافی مانگ لوں، اللہ سے توبہ کر لوں، اللہ سے گڑ گڑا لوں، اللہ سے صلح کر لوں، اور اللہ رب العزت سے معافی مانگ کر اس روز محشر کی تیاری شروع کر دوں۔ اے اللہ آج تک جو زندگی گزاری اس میں جو کوتاہیاں ہوئی اس کو معاف کر دیجئے، اور آئندہ آنے والی میری زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، اور گناہوں سے بچنے میں میری مدد فرما دیجئے۔ یہ مستقل اللہ سے دعائیں مانگتے رہنی چاہیے، مستقل اللہ کے دربار میں توبہ کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے، اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہگاری سے محفوظ فرمائے، گناہگار بندوں کی صف میں بیٹھنے سے محفوظ فرمائے، توبہ تائبین میں اللہ رب العزت ہمارا شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دو مختصر سے اعلانات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک خاص نسبت کا تعلق ہے، ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے، اور ویسے تو مومن کی زندگی کا ہر لمحہ ہی ربیع الاول ہے، ہر لمحہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے سے متعلق ہے، ہر زندگی کا گوشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے سے متعلق ہونا چاہیے۔ لیکن اس مہینے کے اندر
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ ایک خاص مہینہ ہے اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت کا اس دنیا کے اندر نزول ہونے کا. اسی مناسبت سے، اسی مہینے کی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز ہماری اس مسجد میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے. اس کا عنوان دیا گیا ہے تذکرہ محبوب خدا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کے اوپر نظر دوڑانے کے لیے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے اس بھولے ہوئے سبق کو لوٹا سکیں، دوہرا سکیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے کیا نمونہ ہمیں ملتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنی زندگی کے اندر کیسے لا سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ علماء نے لکھا باعث برکت ہے. جس مجلس میں ہو اس مجلس میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اس مجلس میں جو دعائیں مانگی جائیں اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. لہٰذا اگلا جمعہ جو ہے 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، چونکہ اس دن عمومی طور پہ چھٹی ہوتی ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے اس دن انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک کو رات میں عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام رکھا گیا ہے. خود بھی شریک ہوں، دوسروں کو بھی اس میں دعوت دیں، خواتین کے لیے بھی انشاءاللہ العزیز باپردہ نشست کا اہتمام ہوگا. دوسری بات، بڑے عرصے سے یہ بات ذہن میں تھی کہ ہماری نئے آنے والی نسل کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے کیسے متعارف کروایا جا سکتا ہے، اس کے لیے مختلف کام کرنے چاہیے. اسی سلسلے میں ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے اور اس کا نام ہے بچوں کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئز. ایک پروگرام رکھا گیا ہے جس کے اندر بچوں کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت کے مختلف پہلوؤں کے اوپر کو پڑھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، اور اس کے بعد ان سے مختلف سوالات و جوابات ہوں گے، اور اس میں جو کامیاب طلباء ہوں گے، بچے ہوں گے، ان کو انشاءاللہ العزیز انعامات دیے جائیں گے. اس کی رجسٹریشن انشاءاللہ العزیز کل سے دفتر اہتمام میں ہوگی، تو کل مغرب کے بعد، عشاء کے بعد آپ اس سلسلے میں دفتر میں رابطہ کر سکتے ہیں. 7 سال سے لے کے 15 سال کی عمر کے درمیان کے جو بچے ہیں، جو 7 سال سے چھوٹے ہیں ان کے لیے بھی نہیں ہے، اور جو 15 سال سے بڑی عمر کے ہیں ان کے لیے بھی نہیں ہے. تو یہ 7 سال سے 15 سال کی عمر کے درمیان کے جو بچے ہیں ان کے لیے پروگرام ہے. جیسے اس سے پہلے ایک پروگرام رکھا گیا تھا آپ حضرات کے علم میں یقیناً نونہالوں کا رمضان، اسی طریقے سے یہ بھی پروگرام ہے. خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، اور اپنے متعلقین میں جو بچے ہیں ان سب کو اس میں پروموٹ کریں کہ وہ اس پروگرام میں شریک ہو، رجسٹریشن کرائیں، اور تاکہ اس کے اندر جب شامل ہوں گے تو اس کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے کا موقع ملے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ان کا ایک تعلق بنے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک بیج ہے جو ان کے دلوں کے اندر اس کے ذریعے سے پیوست ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان تمام کے تمام کاوشوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جناب احسان الہی صاحب اور ان کی اہلیہ علیل ہیں، خاص طور پہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.